الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس تیزی کے ساتھ ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اور حکومت نے احتیاطی تدابیر کے طور پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر رکھا ہے اور مسجد اور دیگر عبادت خانوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مساجد میں محدود تعداد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور دیگر مصلیوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر ہی پر رہیں اور گھر پر نماز ادا کریں۔ ان حالات میں طرح طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں اور مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کے سوالات سامنے آ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک سوال تھا اذان کے متعلق کہ اگر ہم گھر پر نماز پڑھ لیں، خواہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا تنہا پڑھ رہے ہوں، تو کیا ہمارے لیے مسجد کی اذان کافی ہے یا ہمیں گھر میں ازسر نو اذان دینا ہوگا؟ اور اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں ہمیں اقامت کہنا پڑے گا یا اقامت نہیں کہنا پڑے گا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اذان و اقامت اس کی حیثیت شریعت میں کیا ہے۔ تو پانچوں وقت کی فرض عین نمازوں اور جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے اذان دینا مردوں پر سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر شہر و بستی میں ایک شخص کی اذان کفایت کرتی ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور اس کا ترک دین میں استخفاف ہے۔ اگر اہل شہر اذان کے ترک پر اتفاق کر لیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا قتال حلال ہے اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ لوگ مارنے اور قید کرنے کے لائق ہیں۔ اسی طرح اقامت بھی پانچوں فرض عین نمازوں اور جمعے کے لیے سنت ہونے میں اذان کے مانند ہے، بلکہ اذان کے بنسبت زیادہ مؤکد ہے۔ باقی کسی نماز کے لیے خواہ وہ نماز فرض کفایہ ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، اذان و اقامت مسنون و مشروع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا اذان کی شرعی حیثیت۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اذان و اقامت دونوں سنتیں مؤکدہ علی الکفایہ ہیں اور اذان کی بنسبت اقامت کے سلسلے میں زیادہ تاکید آئی ہے۔ عورتوں پر خواہ وہ تنہا نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، اذان و اقامت مسنون نہیں ہے۔ اگر کہیں گی تو گناہ گار ہوں گی مگر نماز جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح چھوٹے بچوں اور بچیوں کی جماعت میں اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے۔ مقیم یعنی وہ آدمی جو اپنے شہر یا گاؤں کے اندر ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جبکہ وہ گھر میں تنہا یا جماعت سے نماز پڑھے، اذان و اقامت مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں، بشرطے کہ محلہ یا گاؤں کی مسجد میں اذان و اقامت ہو چکی ہو، ورنہ اذان و اقامت دونوں کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ صرف اذان چھوڑ دینا مکروہ نہیں ہے، صرف اقامت چھوڑ دینا مکروہ ہے۔
مسافر آبادی سے باہر خواہ اکیلا نماز پڑھتا ہو، اس کو اذان و اقامت دونوں کا چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اگر اذان کہی اور اقامت چھوڑ دی تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر اذان چھوڑ دی اور اقامت کہی تو بلا کراہت جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کہیں۔ اسی طرح اگر مسافر کے تمام ساتھی موجود ہوں تو اذان کا ترک بلا کراہت جائز ہے اور اقامت کا ترک مکروہ ہے، اور ان دونوں کا کہنا مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں۔ جس گاؤں میں ایسی مسجد ہو جس میں اذان و اقامت ہوتی ہو، اس گاؤں میں گھر کے اندر نماز پڑھنے والے کا حکم وہی ہے جو شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے۔ اور اگر اس گاؤں میں ایسی مسجد نہیں ہے تو مسافر کے حکم میں ہے۔ اگر شہر یا گاؤں کے باہر باغ یا کھیت وغیرہ ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے، پھر بھی اذان دے لینا اولا ہے، اور اگر وہ جگہ دور ہے تو شہر کی اذان اس کے لیے کافی نہیں، اور قریب کی حد یہ ہے کہ شہر کی اذان وہاں سنائی دیتی ہو۔ اگر جنگل میں جماعت سے پڑھیں اور اذان چھوڑ دیں تو مکروہ نہیں، اور اقامت چھوڑ دیں تو مکروہ ہے۔ یہ تو تھے اذان و اقامت سے متعلق وہ مسائل جو عام دنوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب موجودہ حالت میں ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے اگر گھر میں ہم تنہا پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ، تو اس کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں خواہ جماعت کے ساتھ یا تنہا، تو مسجد میں جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر مسجد میں اذان ہو چکی ہے۔ اگر ہم اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے، تو اس وقت اذان دے لیں اور اقامت کہہ کے تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مگر اگر مسجد میں اذان ہو چکی ہے تو وہ اذان ہمارے لیے کافی ہے، الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دے لے تو بہتر ہے، لہٰذا جو آدمی اذان دے رہا ہے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی نہیں ٹوکنا چاہیے، اور جو اذان نہیں دے رہا ہے اس کو بھی نہیں ٹوکنا نہیں چاہیے، دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کی اذان ہمارے لیے کافی ہے، گھر میں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھ لی جائے۔ یہ پورے